الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں پڑھنے جا رہا نہیں تو چلیے کوئی ایک بچی پڑھ لے. مائک بنا ہے وہاں. وعلیکم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القساس العدل بالرومية ويقال القسط مسبق المفسد وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى شيخيهما منهما بالحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله عليه. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا أحمد بن أشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. کتنی بچے نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے مدرسہ دعوت الحق اسلامیہ مدرسہ اسلامیہ دعوت الحق کی 3 بچیاں دعوت القرآن اور دعوت الحق ایک ہی. اچھا ماشاءاللہ بچیاں 6 تھیں اور 3 رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی اور 3 باقی رہ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. یہ آج جو ان بچیوں نے بخاری شریف ختم کی ہے یہ دنیا کی قرآن کریم کے بعد سب سے مقبول کتاب ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اس کے مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب آدمی مقبول ہوتا ہے تو اس کا ہر کام مقبول ہوتا ہے. اس کا فیض بہت عام ہوتا ہے. چنانچہ علماء کہتے ہیں جو لوگ حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں حدیث سے تعلق رکھتے ہیں حدیث کا مشغلہ رکھتے ہیں حدیث پر عمل کرتے ہیں حدیث کو بتاتے ہیں لوگوں کو حدیث پر عمل کراتے ہیں یعنی رات دن ان کا مشغلہ حدیث کا رہتا ہے تو اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ ان کو عشق رسول کی دولت سے سرفراز فرمائے. حدیث پڑھنے والا عاشق رسول ہو جائے. عشق رسول پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ حدیث پاک ہے. جس طرح سے عشق خدا پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑی دولت سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے. سب سے بڑا ذریعہ کیا قرآن سے بہت بڑے بہت اس پر شرف رکھو اس پر عمل کرو اللہ سے عشق پیدا ہو جاتا ہے. اور حدیث میں
اگر آدمی محنت کرتا ہے، حدیث پڑھتا پڑھاتا ہے، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں سب سے مقبول، سب سے پیاری، سب سے بہتر کتاب بخاری ہے۔ آج پوری دنیا میں ہر جگہ بخاری پڑھی جا رہی ہے۔ یہ سال کا آخر ہے، بچیوں کے مدرسوں میں، بچوں کے مدرسوں میں، ابھی دارالعلوم دیوبند میں بخاری ختم ہوئی، وقت میں ختم ہوئی، 2,000 بچے فارغ ہوئے۔ اسی طرح سے پورے ملک میں، ملک ہی میں، افریقہ میں، برطانیہ میں، مالٹا میں، مختلف ملکوں میں جو ہے علماء جہاں ہیں وہاں بخاری شریف پڑھا رہے ہیں۔ ایک عالم کہتے ہیں میں نے حساب لگایا تو دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں بخاری نہیں پڑھی گئی۔ ایک جگہ ایسی تھی جہاں بخاری نہیں پڑھی گئی، وہ خانہ کعبہ کے اندر۔ ہر جگہ پڑھی گئی، خانہ کعبہ کے اندر بخاری نہیں پڑھی۔ کہتے ہیں خانہ کعبہ کھولنے کا انتظار کر رہا تھا، خادموں نے صفائی ستھرائی کے لیے کھولا، میں دونوں جلد بخاری لے کر اندر گھس گیا اور نکالتے رہے لوگ، لیکن نکلا ہی نہیں جب تک دونوں جلد بخاری کی پڑھ گئی۔ تو ماشاءاللہ خانہ کعبہ کے اندر بھی پڑھی گئی۔ یہ بچیاں جو عالمہ ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ مردوں کی تعداد تو زیادہ نہیں ہے لیکن عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرد جو ہے، علم مردوں ہی کی میراث نہیں ہے، علم عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں عورتوں کا حصہ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ علم پھیلانے والے صحابہ کرام ہیں۔ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اور ان میں سب سے بڑی عالمہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا نصف علمکم من هذه الحمیرہ، اے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، آدھا علم اس سرخ سفید عورت سے حاصل کرو، یعنی حضرت سیدہ عائشہ۔ صحابہ جب کسی مسئلے میں الجھتے تھے، اہم ترین مسئلے میں یہ مسئلہ بھی تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اللہ کی بات سنی، سب کا اتفاق ہے، دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اس مسئلے میں صحابہ کرام میں اختلاف تھا، اس کے اختلاف کو حل کیا کس نے؟ حضرت عائشہ نے۔ اور بہت سارے مسائل تھے جس میں صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک دن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہوئے تھے اور غار حرا میں عبادت کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کھانے پینے کا سامان وہاں پہنچا دیا کرتی تھی۔ آج کل کی عورتیں ہوتی تو شوہر سے جھگڑا کرے کرتی، جماعت میں کیوں جا رہے ہو، چلا کیوں لگا رہے ہو، اتنے دن کہاں جا رہے ہو؟ اور حضور بہت دنوں تک، طویل راتوں تک غار حرا میں عبادت کرتے تھے، اور کھانے پینے کا جو سامان ختم ہو جاتا تھا حضرت عائشہ پہنچا دیتی۔ آج کل کی عورتیں ہوتی تو جا کے مانگ لاتی، لیکن حضرت خدیجہ وہاں پہنچا دیتی۔ ایک دن حضرت خدیجہ حضور کے کھانے کا سامان لا رہی تھی، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جا کر حضرت خدیجہ کو میرا سلام کرو۔ مائیں بہنیں غور کریں کس کا سلام آ رہا؟ اللہ تبارک۔ چنانچہ ادھر حضرت خدیجہ پہنچتی ہیں، ادھر حضرت جبریل آتے ہیں اور حضور سے کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے سلام کہا۔ اب جب حضرت خدیجہ پہنچتی ہیں، سامان رکھتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے خدیجہ، اے جبریل آئے اور تمہیں اللہ کا سلام دیا۔ دیکھیں حضرت خدیجہ کے علم دیکھیے، وہ کہتی ہیں اللہ کا سلام، یعنی اللہ کے سلام، وعلی جبریل وعلی محمد، آپ بھی وہاں ہیں، جبریل پر بھی سلام کا جواب، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سوال کا جواب۔ تو یہ عورتوں کا علم ہے کہ بہت زبردست علم ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں، یہ تو اللہ کا لطف و کرم ہوا کہ بچیوں کے مدارس کھل گئے اور بخاری شریف پڑھی جانے لگی، اور بچیوں کو علم کی آشنائی ہو گئی۔ بہت سی بچیاں ماشاءاللہ بخاری پڑھ کر سمجھدار ہو گئی اور اس پر عمل کرنے لگی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔
میں یہ آخری حدیث ہے بخاری شریف کی، نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، سب سے پہلے قرآن کی آیت لاتے ہیں اور اس کے مطابق جو حدیث ہوتی ہے وہ لاتے ہیں. تو قرآن کریم کی آیت ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم رکھیں گے عدل کا ترازو قیامت کے لیے. حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت میں ایک ترازو رکھا جائے، اتنا بڑا کہ ایک پلڑے میں جو زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان اس میں سما جائیں گے، اور وہاں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. لوگوں کے اعمال کو اس ترازو پر رکھ دیا جائے گا اور اعمال کو تولا جائے گا. دوستو ایک فرقہ ہے معتزلہ کا، اس کے اعمال بڑے گندے ہیں، تو وہ سوچتا ہے کہ اعمال ہمارے نہ تولے جائیں گے، تو وہ انکار کرتا ہے کہ اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے تاکہ ہمارے اعمال تولے جانے سے بچ جائیں. ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اعمال تولے جائیں گے اور معتزلہ کے گندے اعمال بھی تولے جائیں گے اور معتزلہ جہنم میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہیں آراز ہوتے ہیں. آراز کس کو کہتے ہیں؟ جس میں جسم نہ ہو. جب وزن تو جسم سے پیدا ہوتا ہے، ہوا میں کیا ہوتا ہے تو روشنی سے کیا ہوتا ہے، تو عمل کی وزن تو جسم سے پیدا ہوتا ہے اور آراز میں جسم نہیں ہوتے، اس لیے آراز تولے نہیں جائیں گے. قرآن حدیث کے مقابلے میں عقل دوڑاتا ہے. یہ معتزلہ فرقہ قرآن جو کہا تولے جائیں گے، حدیث کہی تولے جائیں، اور یہ کہتا ہے کیسے تولے جائیں گے جب اس میں جسم ہی نہیں ہے، وزن ہی نہیں، تو کیسے تولے جائیں گے. علماء نے معتزلہ کا بہت جواب دیا. جواب تو یہ ہے کہ تم نہیں تول سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر قادر ہے. اللہ علی کل شیء قدیر. وہ جس طرح سے اعمال کو جسموں کو تول دیتے ہیں اسی طرح سے آراز کو بھی تول دیں گے. دوسری بات علماء نے یہ جواب دیا کہ جو ہے نام اعمال کو تولا جائے گا، اعمال نہیں تولے جائیں گے بلکہ کیا تولا جائے گا؟ نام اعمال. اور بعض علماء نے جواب دیا اعمال کو اللہ تعالیٰ جسم بنا دیں گے اور جسم کو اللہ تعالیٰ تول دیں گے. لیکن یہ پہلے پرانے زمانے کے جواب تھا. آج کی نئی سائنس نے، ٹیکنالوجی میں، سائنس کی ترقیات نے ثابت کر دیا کہ جس طرح سے جسم تولا جاتا ہے اسی طرح سے عرض بھی تولا جاتا ہے. دوستو بتاؤ بخار کو ناپ لیتے ہیں کہ نہیں ناپتے؟ بخار میں تو جسم نہیں ہے، بخار کو ناپ لیتے ہیں. اور اسی طرح سے ٹھنڈک کتنی ہے کہ جب ہوائی جہاز پر آپ چلتے ہو اور جہاز اترنے والا ہوتا تو کہتے ہیں کہ ہاں اترا ہے جہاز، اترنے والا ہے، اتنی ڈگری ٹھنڈک ہے، اتنی ڈگری گرمی ہے. کس کو ناپ لیا؟ کس کو ناپ لیا؟ ٹھنڈک کو ناپ لیا. کیا؟ اچھا وہاں نہیں جاتی. تو آج جب انسان آراز کو ناپ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یقیناً قیامت میں آراز کو کیا کریں گے؟ ناپ لیں گے، تول لیں گے. بہرحال سب کا وزن تولا جائے گا. میدان معاشرہ میں 4 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ مومن ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں. ایسے بھی اللہ کے بندے ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں. چنانچہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بے حساب کتاب کے بلا اعمال کے تولے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے. کتنے لوگ ہیں؟ 70. کون لوگ ہیں؟ الذین لا یقومون، جو داخلے کا علاج نہیں کرتے اور جو لا یستریقون، جھاڑ پھونک نہیں کرتے مؤثر کی ذات سمجھ کر، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے بندے بے حساب کتاب جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. اور پھر فرمایا حضور نے ہر 70,000 میں ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ایک حدیث میں 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000. اور پھر اس کے بعد ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ 3 لب بھر کر، یہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر لب بھر کر 3 لب بھر کر اللہ تعالیٰ یوں ہی جنت میں داخل کر دیں گے. تو دوستو اگر ہم پہلے میں نہیں آئے تو دوسرے میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر دوسرے میں نہیں آئے تو تیسرے میں آ جائیں گے. اور تیسرے میں اگر نہیں آئے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس چوتھے میں آ جائیں گے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے حساب و کتاب جنت میں داخل کرے، اور جن کے نیکیاں اور گناہ دونوں زیادہ ہوں گے، نیکیاں تو ان کے اعمال تولے جائیں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک پلڑے میں گناہ رکھی جائیں گے۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا جنت میں جائے گا، گناہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اور گناہوں کا پلڑا اگر بھاری ہو گیا تو جہنم میں جائے گا، نیکیوں کا اثر نہیں ہو پائے گا۔ اور اگر دونوں برابر ہوں گے، نیکیاں اور بدیاں دونوں، تو سفارش کی ضرورت ہوگی، وہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سفارش کے لیے موجود ہوں، وہیں کھڑے کھڑے ہوئے سفارش کرنے گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سفارش نصیب فرمائے۔ یہ تو تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو ایسے کافر ہیں جنہوں نے کوئی نیکی کی ہی نہیں، تو دوستو وہ بھی بے حساب و کتاب جہنم میں جائیں گے، جہنم میں بے حساب و کتاب جائیں گے، یعنی ان کے اعمال تولے نہیں، اس لیے کہ نیکیاں اور بدیاں دونوں تب تولے جائیں گے۔ پہلے والے لوگ جو جنتی تھے نیکیاں ہی نہیں کیا تھی، نہیں تولے گے، یہاں بدیاں ہی برائیاں اس طریقے بھی لوگ تولے جائیں گے، لیکن وہ جائیں گے ہر حال میں جائیں گے۔ اعمال تولے جانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو حسرت ہوگی، کاش کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے ہوتے، کلمہ پڑھ لیتے تو ہماری یہ ساری نیکیاں کام آ جاتی، اور کفر کے ساتھ کوئی نیکی کام آنے والی نہیں۔ لیکن بہرحال اتنا اعزاز تو ہوگا کہ ڈائریکٹ جہنم میں نہیں جائیں گے، اعمال ان کے تولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے ساتھ اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اس لیے کہ حدیث کا ترجمہ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم عدل کا ترازو رکھیں گے قیامت کے دن۔ مسلمان یہ ہونا ہے، ہم کو اس ترازو کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور فرمایا بنی آدم یعنی انسان کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے امام بخاری کی عادت ہے، یہاں قسط کا لفظ ہے، اور قرآن میں ایک جگہ قسطاس کا لفظ ہے، تو اب اس کا ترجمہ بتا رہے ہیں تاکہ اس کی روشنی میں قسط کا ترجمہ معلوم ہو جائے، اس لیے کہ قسطاس اور قسط دونوں کا مادہ ایک ہے، اور جب مادہ ایک ہے تو ایک کا معنی واضح ہو جائے گا تو دوسرے، چنانچہ کہتے ہیں قسطاس عدل کو کہتے ہیں رومی زبان میں، اور یہ بھی عربی زبان میں وسعت نہیں زیادہ ہے۔ ایک لفظ ہے قسط، اس کے معنی عدل کرنے والا بھی، عدل کرنا بھی، اور اس کے معنی ظلم کرنا بھی، لیکن جب اس کا مشتق اور اس میں فاعل مقصد بنائیں گے تو قسط سے مراد عدل کرنے والا، اور جب اس سے فاعل لگانے کے قاصد تو قسط سے مراد ظلم کرنے والا، یا ازداد میں سے ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ قسط یہ مقصد کا مصدر ہے، یعنی قاصد کا مصدر نہیں بلکہ کس کا مصدر، مقصد کا، اور مقصد عادل کو کہتے ہیں۔ رہا قاصد فہو جائر، وہ تو کیا ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے۔ حدیث بیان کیا احمد ابن اشکاب، اشکاب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اشکاب بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن فضیل نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا عمارہ ابن قعقاع نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو زرع نے، اور وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا حضرت ابو ہریرہ۔ امام بخاری کا کمال دیکھیے، پہلی حدیث جو لائی انما الاعمال بالنیات، اس کے راوی حضرت عمر ہیں، اور آخری جو حدیث لائی اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے لائی شروع میں، کیوں؟ حضرت عمر سے شیطان بہت ڈرتا، اب شروع ہی میں حضرت عمر لائے تو بخاری کے بیچ میں شیطان آئے گئے، اس لیے کہ بخاری ہی کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر میں دیکھتا ہوں کہ تم جس گلی سے گزرتے ہو شیطان اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اتنا جلال ہے حضرت عمر کا، اتنا خوف ہے شیطان کا کہ شیطان اس گلی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک دفعہ لکھنؤ میں مدح صحابہ کا جلسہ ہوتا ہے، وہاں شیعہ لوگ ہیں، صحابہ کو بلا بھلا کرتے ہیں، تو سنی لوگ مدح صحابہ کا جلسہ کرتے ہیں۔ میں اس جلسے میں گیا، میں نے کہا کاش کہ اس دفعہ حضرت عمر لکھنؤ آ گئے ہوگے تو مدح صحابہ کے جلسوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی، شیعہ ہی نہ ہوتے، شیطان ہی نہ آتا، یہ ذکر نہ ہوتا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلی روایت کس کی ذکر کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور آخری روایت حضرت ابو ہریرہ۔ کیوں؟ حدیث کی کتاب ہے، اور حدیث میں سب سے بڑے محدث کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ، اور صحابہ کرام میں شیخ الحدیث ہیں۔ حضور کی حدیثوں کو جتنا ابو ہریرہ نے پھیلایا اتنا کسی نے نہیں پھیلایا۔ تو اول میں حضرت عمر آئے اور آخر میں کون آئے؟ حضرت ابو ہریرہ۔
جیسا کہ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے، ابو بکر ایک سو علی ایک جانب، ایک طرف ابو بکر ہے اور ایک طرف حضرت علی ہے۔ خلافت کو گھیرے ہیں باسا صفائی، جنہوں نے خلافت کو کیا کر رکھا، گھیر رکھا۔ ابو بکر ایک سو علی ایک جانب، خلافت کو گھیرے ہیں باسا صفائی، وہ اول خلیفہ کے اول میں آیا۔ کون؟ الف، وہ اول خلیفہ، الف اور یا کی طرح ان کو جانو، الف اور یا کی طرح ان کو جانو کہ محسوس ہے جن میں ساری خدائی، وہ اول خلیفہ کے اول میں آیا، یہ آخر خلیفہ کے آخر میں آیا۔ تو اسی طرح سے بخاری کے شروع میں کون آئے؟ حضرت عمر آئے، اور آخر میں کون آئے؟ حضرت ابو ہریرہ آئے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں۔ کتنے کلمے ہیں؟ دو جو اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ ابھی وہ کلمہ نہیں بتایا گیا، آپ بہت دن سے پڑھتے رہتے ہیں تو سن لیے بندے، ابھی کلمہ بتایا نہیں گیا۔ حبیبتان الی الرحمن، جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، اتنے ہلکے ہیں، اتنے ہلکے ہیں، جو لوگ گٹکا کھا کھا کر زبان موٹی کر لیتے ہیں، پان کھا کھا کر زبان موٹی کر لیتے ہیں، وہ بھی آسانی سے پڑھ لیں گے، وہ بھی آسانی سے پڑھ لیں گے، اتنے ہلکے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان، اور عدل کے ترازو میں جب عدل کا رکھا جائے گا تو بہت بھاری ہو جائے گا وہ دو کلمے۔ ابھی میں نہیں بتاؤں گا وہ دو کلمے کون ہیں، انتظار کیجیے۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو میدان محشر میں ترازو پر ان کا وزن بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن خلق، اچھے اخلاق جو جب عدل کے ترازو پر رکھے جائیں گے تو ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اخلاق کی توفیق، مومن سے محبت کرنا، مائیں اور بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ چنانچہ ماؤں اور بہنوں میں کیا ہے کہ جس سے دوستی ہے اس سے تو اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، جس سے دوستی نہیں ہے اس کو اس کی ہر چیز بتانا، ہر چیز پر تنقید، ہر چیز پر اس کی برائی نکالنا، تو یہ اچھے اخلاق کے خلاف ہے۔ دوست ہو یا دشمن ہو، سب کے ساتھ اچھا اخلاق برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہمارے استاد کا شعر ہے پیر سے مارنا دشمن کو کبھی تیر سے مارنا چاہے تو اخلاق کی شمشیر سے مار۔ تو اخلاق کا وزن بہت بھاری ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاق کی توفیق۔ اسی طرح سے کوئی کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو اور کفن دفن تک شریک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں بہت پہاڑ کے برابر نیکی رکھ دیں گے۔ بتاؤ ایک جنازے میں سے کیوں؟ جنازے میں شرکت کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے آسان نماز جنازہ ہے۔ ہمارے کچھ لوگ بھائیوں نے نمازوں کو بہت ہلکا پھلکا کر دیا ہے۔ جنازے کی نماز میں صرف 4 تکبیریں کہنی ہیں اور کچھ دعائیں پڑھنی ہیں، اور علماء نے لکھا کہ دعائیں یاد نہ بھی ہوں تب بھی نماز جنازہ ہو جاتا ہے، اور نہ رکوع ہے نہ سجدہ، لیکن ثواب اتنا ہے کہ بہت پہاڑ کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ کے نماز جنازہ پڑھنے سے ایک مسلمان کی مغفرت ہو رہی ہے، اس کا جنت میں جانا آسان ہو رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بہت زیادہ رکھا۔ تو ہم سب کو اس کی بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ جنازے میں شریک ہوں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں آیا ہے اپنے بال بچوں پر جو خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی اور بچوں پر جو آدمی خرچ کرتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو دے دینا تو ثواب ہے، بیوی بچوں کو دینے میں ثواب نہیں ہے۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بال بچوں پہ جو خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ کرنا بھی عدل کے ترازو میں بہت بھاری ہوگا۔ اور آخری بات میں بتا دوں، حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء کے قلم کی سیاہی، علماء کے قلم کی سیاہی شہید کے خون کی سرخی سے زیادہ وزندار ہوگی عدل کے ترازو میں۔ اور علماء کے قلم کی سیاہی پکڑ پکڑ کے قلم کتابیں لکھتے تھے۔ امام بخاری نے بخاری شریف لکھ دی، بتاؤ پوری دنیا سے فائدہ اٹھا رہی کہ نہیں اٹھا رہی؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے بہت ساری 1000 کتابیں لکھ دی اور پوری دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ کہا علماء کے قلم کی، کیوں؟ علماء شہید بہت بڑی بات ہے، اپنی جان دے رہا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن علماء قادیانیوں سے یہ مقابلہ کریں، شکیلیوں سے یہ مقابلہ کریں،
اور طرح طرح کے فکروں سے یہ مقابلہ کریں اور دین کی خدمت یہ کریں، دین کی اشاعت یہ کریں، جگہ جگہ جا کر واس قائم کریں، مدرسے قائم کریں، اور دین کی خدمت کا جو بھی طریقہ ہوتا ہے اس سے علماء بریز نہیں کرتے، قلم سے کتابیں لکھ کر دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو دوستو اسی لیے فرمایا کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہید کی خون کی سرخی سے زیادہ وزندار ہوگی قیامت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال کی توفیق نصیب فرمائے جن کی وجہ سے ہمارا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو جائے اور اللہ ہم سب کو جنت میں پہنچا دے۔ کون دو کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سب لوگ اس کو پڑھ لیجیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے ہیں لیکن اتنا ثواب کہ جب یہ کلمہ آدمی پڑھ کر جائے گا اور اس کلمے کو میدان محشر کے ترازو پر رکھا جائے گا تو یہ بہت بھاری ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ اسی کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا پاک کر دے۔ اس لیے اس کلمے کی یاد رکھیے، اس کو تلقین کیجیے۔ امام بخاری نے سب سے آخر میں یہی حدیث ذکر کی ہے، کیا فرمایا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کم سے کم دن میں 100 دفعہ اس کو پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ انشاءاللہ اس کا خیر اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے۔ اب آخر میں ان بچیوں کو جو بخاری شریف پڑھ کر فارغ ہوئی ہیں ان سے میں کہوں گا کہ تم میں اور جو دوسری بچیاں ہیں ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو چکا ہے۔ تم نے دین سیکھ لیا ہے، حدیث پڑھ لیا، قرآن پڑھ لی، بخاری جیسی مبارک کتاب پڑھ لی، اب تمہاری زندگی میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ تم بے نمازی نہ رہنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، تم غیبت مت کرنا، چغلخوری مت کرنا، جس گھر میں جانا اس گھر میں جھگڑا نہ ڈالنا، بلکہ اس گھر کو سکون والا گھر، اطمینان والا گھر بنا دے۔ حدیث میں آیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین عورت گھر کو جنت بنا دیتی ہے اور بدترین عورت گھر کو دنیا ہی میں جہنم بنا دیتی ہے۔ میں اپنی بیٹیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تم ان عورتوں میں بننا جو اپنے گھر کو جنت بنا دیتی ہے، شوہر کا احترام کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، ورنہ عام طور پر مائیں اور بہنیں کسی سے جھگڑا نہ کریں، شوہر سے ضرور کریں۔ ایک عورت تھی اپنے شوہر سے بہت جھگڑا کرتی تھی۔ ایک دن شوہر مولانا کے واعظ میں گئے، کسی مولانا کے، مولانا نے واعظ میں یہ بتایا کہ شوہروں کا عورتوں کے اوپر اتنا حق ہوتا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت دی جاتی تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ وہ صاحب بڑا خوش ہو گئے، چلو بڑی شاندار حدیث مل گئی ہے، آج تو بیوی کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے۔ گئے حدیث سنایا تو بیوی نے بہت اطمینان سے جواب دیا، حدیث بالکل صحیح ہے، عالم نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن تمہارے جیسے شوہر کا یہ مقام نہیں، تمہارے جیسے شوہر کا یہ مقام نہیں۔ شوہر کے حقوق بھی معلوم ہے لیکن اپنے شوہر کے حقوق معلوم نہیں۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ قرآن حدیث میں دیکھو ہمارے حضور نے بڑا عدل سے کام کیا، بے حد انصاف سے کام کیا۔ عورتوں کو یہ سکھایا کہ تم مردوں کے حقوق ادا کرنا، اور مردوں کو بھی یہ سکھایا کہ تم عورتوں کے حقوق ادا کرنا۔ حضور نے حجۃ الوداع میں جو آخری حج کیا تھا اور جس میں خطبہ دیا تھا اور اتنا شاندار خطبہ دیا کہ دنیا جب سے بنی ہو قیامت تک اس سے بہتر کوئی خطبہ ہو نہیں سکتا، اور 1 لاکھ کا مجمع تھا۔ حضور اپنی اونٹنی پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے اور کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں، کوئی مائک نہیں، اور مجمع 1 لاکھ کا۔ دوستو علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح سے نزدیک والا سن رہا تھا اسی طرح سے دور والا بھی سن رہا تھا، اور یہ معجزہ ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوستو اس خطبے میں حضور نے فرمایا تھا اے مسلمانوں، یہ عورتیں کمزور بندیاں ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے گھر آ گئی ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو اسی انداز کا پہناؤ، اسی شان کا، اسی قیمت کا، اور ان کو کبھی حقیر مت سمجھنا، کبھی ذلیل مت سمجھنا، ان کو مارنا مت، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا جس طرح سے اجنبیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا، انہیں محبت سے رکھو، وہ اللہ کی بندیاں ہیں۔ اور پھر حضور نے ایک ایسا جملہ فرما دیا جو جس نے ساری عورتوں کے سر کو آسمان تک پہنچا دیا۔ جملہ کیا؟ حضور نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میری عورتوں کے بارے میں وصیت کرو۔ دوستو اگر بیوی سے کسی دن تکلیف پہنچے گی، جھگڑا ہوگا، تو یاد کر لینا کہ یہ وہ ہے
جس کے لیے حضور نے وصیت کیا ہے، اس لیے مجھے اس کی ہر بات کو برداشت کرنا. مرد بھی غضب کے ہوتے ہیں، ایک بات بھی برداشت نہیں. نمک نہیں ہے تھوڑا جھگڑا شروع، سارا کھانا پکایا اس کی تعریف نہیں اور تھوڑا سا نمک نہیں ڈالا تو جھگڑا شروع. دارالعلوم دیوبند کے جو پہلے محترم تھے مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مشہور ہے، مرنے کے بعد کسی نے خواب دیکھا، کہا حضرت کیا ہو، کہنے لگے مغفرت ہوگی اور ایک عمل سے ہو گئی. اور عمل تو چھوڑے، بیوی نے کھچڑی پکائی تھی اور نمک نہیں ڈالا تھا اور میں صبر کر کے کھا گیا، میں نے جھگڑا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو ایسا پسند کیا. ہم مرد لوگ بیویوں کو اتنا صبر کرتے ہیں، ذرا سی بات پر توہین اور تذلیل شروع کر دیتے ہیں. بہرحال میں اس مدرسے کے محتمم صاحب حضرت مولانا صابر صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے فضول و برکات کو عام فرمائے اور جھانسی کا ان کو اللہ قطب بنائے. اور میرے خیال سے اصطلاحی طور پر تو قطب نہیں ہے، لیکن جو ہے حقیقتاً یہ جھانسی کے قطب ہیں اور ان کے جو دارالعلوم دیوبند سے فیض لے کر آئے ہیں پورے علاقے میں، پورے جھانسی میں اور اطراف میں قرب جوانی میں دور دراز اس کو سیراب کر رہے ہیں. ان کی فیوض و برکات میں سے بچیوں کا مدرسہ بھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے. پہلے شروع میں ہم لوگ بچیوں کے مدرسے کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں کالجوں میں جا کر، ایمان ہی ختم ہو رہا ہے، پھر سارے علماء راضی ہو گئے کہ بھائی کم سے کم اگر ان مدرسوں میں آئیں گی، نہیں عالمہ فاضلہ، نہیں بہت دیندار، نہیں جنید بغدادی اور رابعہ بنے گی، تو کم سے کم ایمان تو محفوظ ہے. اس لیے مدرسے بہت ضروری ہے. اور جھانسی کے لوگ کسی کے جھانسے میں نہ آئیں اور ان مدرسوں کی خدمت کریں اور ان مدرسوں کو جھانسی کے لیے باعث فخر بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ग्वालियर है, अभी तो 1-1.25 घंटा लगेगा, लेट है जी. 1-1.25 घंटा लगेगा. اچھا ایک ہے مولانا صابر صاحب، یہ صبر و تحمل کے پیکر ہے مولانا صابر، ان کی بات ماننی پڑے گی. تھوڑا سا تو میں نے وہ بات جو شروع کی تھی کہ حدیث پڑھنے پڑھانے سے عشق رسول پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہے؟ عشق. اور جب عشق رسول پیدا ہو جاتا ہے تو غور سے سنیے گا، جب حضور کا عشق پیدا ہو گیا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا کا، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہ. چنانچہ جب حضور کا عشق پیدا ہو جاتا ہے تو حضور کی سنتوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے لیے سنت پر چلنا مشکل ہے، لیکن جب دل میں عشق پیدا ہو جائے گا تو عشق آپ کو چین ہی نہیں لینے دے گا جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آپ عمل نہ کریں. چنانچہ محبت کی بنیاد پر آدمی یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے محبوب کی کوئی ادا چھوڑ دوں. حضور کی سنت اس کی فطرت بن جاتی ہے، اس کی طبیعت بن جاتی ہے. شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی ہستی گزرے ہیں اور 120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. کتنے؟ 120. اور جب مر رہے تھے جاکنی کے عالم میں تھے اور بالکل زبان خاموش ہے پر دل کی گویائی نہیں جاتی. زبان خاموش ہو گئی ہے اور بے ہوش ہے. اب لوگوں نے سوچا پائجامہ پہنے ہوئے تھے، پائجامہ نکال کر لنگی پہنا دیا. اب جب پائجامہ نکالنے والے نکالنا شروع کیا تو داہنے پیر سے نکالنا شروع کر دیا. حالانکہ سنت یہ ہے کہ بائیں سے داہنے پیر میں پہننا سنت ہے اور نکالنے میں پہلے بائیں پیر سے نکال دیا. مولانا بول تو نہیں سکتے تھے، مولانا نے اس جاکنی کے آگے پیر سمیٹ لیا، پیر سکوڑ لیا، سمیٹ لیا. لوگوں نے سوچا کہ کیا بات ہے، پیر سمیٹ لیا. پھر سمجھ میں آیا کہ سنت کے خلاف عمل ہو رہا. چنانچہ جب بائیں پیر سے نکالنا شروع کیا تو مولانا بالکل ساکت و ثابت رہے اور پیر کو نہیں سمیٹا. بتاؤ جب سنت فطرت بن جاتی ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حاجی عبد اللہ مہاجر مکی سے بیعت ہوئے اور بیعت کے بعد حاجی صاحب نے خود لکھا، مولانا جتنے لوگ بیعت ہو رہے سب اپنے احوال لکھ رہے ہیں اور آپ اپنے کوئی احوال آپ لکھ ہی نہیں رہے. تو حضرت گنگوہی نے خط لکھا، حضور کی جوتیوں کی برکت سے مجھے یہ بات حاصل ہو گئی ہے کہ امور شرعیہ امور طبیعیہ بن گئی. امور شریعت طبیعت بن گئی. اب شریعت طبیعت جو چاہیے، جیسے استنجا کے وقت آدمی چاہتا ہے کہ استنجا سے فارغ ہو جائے بلا اس کے سکون نہیں ہوگا، اسی طرح سے سنت اور شریعت پر عمل کیے بغیر اس کو کیا نہیں ہوگا، سکون نہیں. یہ طبیعت اور فطرت بن جانے کی بات ہے.
दारुल देवबंद के बानी मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह शामली के मैदान में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया और जो है जिहाद के बाद ये लोग वक्ती तौर पर नाकाम हो गए थे। अंग्रेजों ने मौलाना कासिम नानोतवी पर फांसी का आर्डर कर दिया। पूरी इंटेलिजेंस, पूरी फौज, पूरी सिपाही मौलाना को तलाश करते थे। लोगों ने बहुत इसरार किया, हजरत आप छुप जाएं वरना अंग्रेज पकड़ेगा तो आपको फांसी दे देगा। मौलाना कासिम नानोतवी लोगों के इसरार पर देवबंद के एक मकान में छुप गए। 3 दिन तक छुपे रहे। 3 दिन के बाद बाहर निकला। ऊपर से ऐलान किया औरतों पर्दा कर लो। ऐसे घर में कुछ बात तक निकल न सके। ऊपर से ऐलान किया औरतों पर्दा कर लो, मैं बाहर जा रहा हूं। औरतों ने पर्दा कर लिया, बाहर चले गए। सड़क पर आ गए। लोगों ने कहा हजरत अभी वारंट तो बाकी है, फौज गिरफ्तार कर रही है, गिरफ्तार करना चाह रही है, आपको पकड़ कर फांसी दे देंगे। तो हजरत नानोतवी ने फरमाया गारे सौर में हुजूर 3 दिन तक छुपे थे। कितने दिन? वहां भी हुजूर के जान का खतरा था और मैं भी 3 दिन तक छुप चुका हूँ। तो सुन्नत क्या होगी? अदा होगी। देख रहे हैं सुन्नत की अदा। यही वजह है कि जो सुन्नत पर अमल करता है, सुन्नत पर अमल करता है, उसके दिल में नूर पैदा हो जाता है। तो यहाँ से चलिए, हदीस पढ़ने से हुजूर का इश्क पैदा हो जाता है और हुजूर के इश्क के बाद सुन्नत पर अमल करना आसान है। और जब सुन्नत पर अमल करता है तो दिल में नूर पैदा होता है। इसको नूर बातिन कहते हैं। सुन्नत पर अमल करने से जितना नूर पैदा होता है उतना किसी और से पैदा नहीं होता। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, 10 साल तक हजरत की खिदमत में रहा। 10 साल के बाद कहने लगा हजरत आपके पास जा रहा हूँ, बड़ी मायूसी हाथ आई है। इस 10 साल में कोई एक भी करामत नहीं देखी मैंने। आजकल बस करामत के चक्कर में लोग रहते हैं, करामत के चक्कर में लोग रहते हैं। तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन ये बताना कि 10 साल में कोई अमल मेरा सुन्नत के खिलाफ देखा? 10 साल में कोई अमल सुन्नत के खिलाफ देखा? तो कहने कहा कोई अमल सुन्नत, कहने इससे बढ़कर कोई करामत नहीं, सुन्नत पर चलने से बढ़कर कोई करामत नहीं। दाढ़ी हमारी तो सुन्नत के मुताबिक एक मुश्त होना चाहिए और हर अमल में सुन्नत के लिहाज, नमाज में सुन्नत का लिहाज, नमाज की जो सुन्नतें हैं उनको पढ़ना। और इसी तरह से हुजूर की सुन्नत में अखलाक है। हुजूर की सुन्नत में हर एक से सलाम करना, छोटे बड़े। हुजूर बच्चों से सलाम करते हैं। हम बहुत बड़े हैं, हमको सलाम करें। हम मौलाना साहब हैं, हम मुफ्ती साहब हैं, हमको सलाम करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को भी सलाम करते थे। तो ये हुजूर की सुन्नत है। हुजूर खाना खाते थे, बड़े एहतराम के साथ खाने को खाते थे। हुजूर को अगर कोई खाना पसंद नहीं होता तो उसको नहीं खाते थे, लेकिन ये नहीं कहते थे मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं। और आज किसी के साथ मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये पसंद नहीं। नहीं, अगर पसंद हो खाओ, ना पसंद हो उसे छोड़ दो। इसी तरह से हुजूर की आदत है लोगों से मिलके है तो मुस्कुरा कर मिलते। हर सहाबी ये समझता कि सबसे ज्यादा मुझे से मोहब्बत करते हैं, मुस्कुरा कर मिलते। हदीस में फरमाया अपने मोमिन भाई से मुस्कुरा कर मिलना सदका है, सदका है। तो मुस्कुरा कर मिलते हैं। साहबा अपने रंगों में डूबे होते थे, हुजूर की खिदमत में जा पाते, हुजूर मुस्कुरा कर मिल लेते थे और हुजूर उनकी खैरियत मालूम कर लेते थे, घर के अहवाल मालूम कर लेते थे। सहाबा के दिल की सारी कुल्फतें, सारी तकलीफें दूर हो जाती थी। दोस्तों हम भी इंशाअल्लाह हम यही दुआ करते हैं कि मैदान महशर में, हमने हुजूर को तो देखा नहीं, लेकिन हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह मैदान महशर में हमको हुजूर का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है। हमें देख कर हुजूर फरमाए कि जाओ जाओ सोने दो, ये गुलाम मेरा है। और हमको अल्लाह ताला हुजूर के सूरज में चलने की तौफीक, हुजूर के गिरोह में चलने की तौफीक। शफीक जौनपुरी बड़े अच्छे शायर वहाँ कहते हैं मैदान महशर में हुजूर की ज़ियारत का नक्शा खींच रहे हैं। कहते हैं वो महवे ख्वाब होंगे, हुजूर मैदान महशर में महवे ख्वाब होंगे, सामने पर्दा पड़ा होगा। वो महवे ख्वाब होंगे, सामने पर्दा पड़ा होगा, कोई दीवाना पापोसी का मौका ढूंढता होगा। तो दोस्तों हम इंशाअल्लाह हुजूर के पैरों में चूमेंगे, हुजूर का अल्लाह की ज़ियारत करेंगे। शर्त यह है कि हुजूर की सुन्नतों पर चलें। बहरहाल जब हुजूर की सुन्नत पर आदमी चलता तो दिल में नूर पैदा हो जाता, और जब दिल में नूर पैदा होगा तो ऐसे आदमी को, मौलाना सैफुद्दीन साहब, ऐसे आदमी को तकरीर की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे आदमी को जलसे नहीं, वो बैठा रहता है, लोग उसकी खिदमत में आते हैं और उसके दिल का नूर लोगों के दिल में मुंतकिल होकर चला जा रहा है। शाह रसूलुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे मेरी महफिल में अगर कोई आता है और मेरे बोलने को जरूरी समझता है तो मेरी महफिल में ना आया, बस मेरी महफिल में बैठ जाए, उसको फायदा होना होगा। तो ये वो लोग हैं जो नूरे बातिन वाले लोग हैं, जो सुन्नतों पर अमल के पैकर हैं,
اب جتنا نور زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی فیض زیادہ ہوتا ہے. معین الدین چشتی اجمیری وہی نور لے کر ہندوستان میں آ گئے. 2 کروڑ آدمی ان کے ہاتھ میں مشرف اسلام کر گئے. 2 کروڑ. نہ کوئی جلسہ, نہ کوئی تحریک, نہ کوئی تنظیم, بس جو ان کو دیکھتا تھا مومن ایمان لاتا تھا. چنانچہ علامہ اقبال نے انہی جیسے لوگوں کے لیے کہا ہے, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. بہرحال یہ جلسہ بخاری شریف کے اختتام کا, جس میں بہت سی مرد بھی علماء بھی تشریف فرما ہیں اور مائیں اور بہنیں کثیر تعداد میں آئی ہیں, اور میں نے چند نصیحتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں اور بہنوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے گھر کو اخلاق سے بنائے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. آج کل مائیں اور بہنیں اپنا بوجھ اتارنے کے لیے موبائل بچے کے ہاتھ میں دیتے, چھوٹے بچے کے ہاتھ میں, لو تو اس میں وہ دیکھو, اپنا اس کا پروگرام دیکھو اور میں اطمینان سے اپنا کام کر لوں گی. موبائل اس کے ہاتھ میں دینا وہ ہے اس کے ہاتھ میں چنگاری دینا ہے. وہ بچپن ہی سے اس کا عادی ہو جائے گا. کبھی بھی زندگی میں موبائل, پھر ایک موقع آئے گا جیسا تم نے اپنا بوجھ اتارا اور اپنے کو فارغ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا, پھر وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اپنے آپ کو موبائل میں ایسا لگائے گا کہ ماں اور بہن کو بھول جائے گا, ان کے سامنے ان کی خدمت نہیں کرے گا موبائل پر. اس لیے ان کی تربیت دینی اور ایمانی اور اخلاقی کرو. دعا کرو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا صابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنی صنعت بھی دے دو. میں نے حدیث شریف پڑھی ہے, حضرت بخاری شریف, مولانا شیخ وسیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے حدیث پڑھی ہے حضرت شیخ الاسلام المسلمین مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور انہوں نے حدیث پڑھی ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب سے, اور انہوں نے پڑھی ہے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی سے, اور انہوں نے حدیث پڑھی ہے حضرت شاہ عبد الغنی مجددی سے جو روضہ اطہر مدینے میں بقیع کے اندر حضرت عثمان کے روضے کے پاس دفن ہے, اور انہوں نے حدیث پڑھی شاہ اسحاق سے, اور انہوں نے حدیث پڑھی شاہ عبد العزیز سے, اور انہوں نے حدیث پڑھی شاہ ولی اللہ سے, اور شاہ ولی اللہ کا سلسلہ رسول اللہ تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں اپنی بچیوں کو اور یہاں جو علماء بیٹھے ہیں اس سند کے ساتھ حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت دیتا ہوں, خاص طور سے بخاری پڑھنے کی. میں ان بچیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ جس طرح سے تم نے بخاری پڑھ لی ہے, بخاری کا ترجمہ خرید لو اور روزانہ 2-4 حدیثوں کا مطالعہ کرو, اور جو لفظ نہ سمجھ میں آئے ترجمے میں دیکھ لیا کرو, تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے تم کو بخاری کا شرف پیدا ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ تم کو بھی کسی مدرسے میں توفیق دے گا کہ تم بھی بخاری پڑھاؤ. اسی طرح سے حضرت مولانا یونس صاحب جو سہارنپور کے شیخ الحدیث تھے, ایک دن ان سے ملنے کے میں گیا. پہلے سے کوئی بہت زیادہ تعارف نہیں تھا. مولانا نے پوچھا کیوں آئے ہو, میں نے کہا آپ بیمار تھے, آپ کو دیکھنے آئے. کہنے لگے بیماری کا تعلق, بیماری عیادت تو اس کا تعلق تعلقات کی بنیاد پر, آپ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کیوں آئے؟ تو میں نے کہا مولانا بہت بڑی غلطی ہو گئی, میں آ گیا. تو وہ ہنسنے لگے, پھر وہ کہنے لگے پھر تھوڑی دیر بعد تعارف ہوگا, میرے والد کو جانتے تھے تو بہت محبت فرمائی, اور جو ہے کہنے لگے تم سارے لوگ مجھ سے حدیث کی اجازت مانگتے ہو, تم نہیں مانگتے ہو. میں نے کہا کہ یہ بھی بھول ہو گئی, اب میں مانگتا ہوں. چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو گئے, گاہ تکیے پر ٹیک لگا کے بالکل بیٹھ گئے, اور جتنے علماء عرب اور علماء ہند سے ان کو اجازت تھی وہ سب مجھے دے دیا. مجھے تو اس اجازت کو لینے کے لیے سہارنپور جانا پڑا تھا, لیکن میں اپنی بچیوں کو علماء کو یہیں بیٹھے بیٹھے اس سند کے ساتھ بھی حدیث کی اجازت دیتا ہوں. اور دین نام ہے سند کا. دوستو وہ لوگ جن کی سند نہیں ہوتی, جو استادوں سے نہیں پڑھتے, ان کے علم کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہوتا, اور جن کی سند ہوتی ہے جو ان سے اور پھر پہنچ جاتے ہیں کہاں رسول اللہ, ان کے دین کا, ان کے علم کا, ان کے ایمان کا, ان کی باتوں کا بھروسہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ مطالعہ کر کے بخاری کا ترجمہ پڑھ کے محدث ہو جاتے ہیں, تو وہ محدث بس اپنے گھر کے محدث ہوتے ہیں, حضور کی حدیثوں کے محدث نہیں ہوتے. اس کے لیے تو پڑھنا پڑے گا. بہرحال میں اب آخر میں دعا کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اس ختم بخاری کے پروگرام کو قبول فرما لے. یہ بچیاں جو عالمہ ہو رہی ہیں میرے مولا ان کے عالمہ ہونے کو قبول فرما دے. اے اللہ زندگی بھر عالمہ ہونے کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور جو مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں
اللہ ان کے دل میں جذبہ ڈال دے کہ وہ اپنی بچیوں کو بھی اسی طرح سے عالمہ بنائیں اور اسی طرح سے ان کی بچیاں بھی بخاری کی تکمیل کریں اور کوئی عالم دین آ کر ان کے سامنے بخاری کو مکمل کرائے. یہ جذبہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں اور بہنوں کے دل میں ڈال دے. اے اللہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. اے اللہ ختم بخاری کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے کہ میرے مولا ہماری ساری دعاؤں میں سب سے بڑی دعا, ساری تمناؤں میں سب سے بڑی تمنا, ساری آرزوؤں میں سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے, جو مقروض ہیں ان کے قلبوں کے ادائیگی کی کہیں سے سبیل پیدا فرما دے. اے اللہ دارالعلوم دیوبند جو تیرے محبوب کی حدیثوں کا سب سے بڑا خادم ہے, اے اللہ اس کی حفاظت فرما, اس کو فتنوں سے, لوگوں کے جو ہے غلط ارادوں سے دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما. اے اللہ مظاہر العلوم سہارنپور کی حفاظت فرما, ندوۃ العلماء کی حفاظت فرما, اس مدرسے کی حفاظت فرما. اسی طرح سے میرے مولا امام مقبول وقت ہے, ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں, ناشتہ بھی کر رہے ہیں, شام کا بھی کھا رہے ہیں, چائے بھی پی رہے ہیں, لیکن اسی دنیا میں کچھ ایسے بھی بندے ہیں رسول پاک کی برکت سے, امام بخاری کی برکت سے اللہ امام بخاری کے درجات بلند سے بلند فرما, ان کے قبر کو نور سے بھر دے, ان سے ہم کو تیرے محبوب کی حدیثیں ملی ہیں. الہ العالمین جس طرح سے ہمارے اوپر ان کا علمی روحانی ایمانی احسان ہے, اے اللہ ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں, آپ اپنے بارگاہ عالی سے اپنے شان ان کو بدلہ نصیب فرما. اے اللہ اپنے رسول پاک کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.